وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواہ مسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے وضو کیا فاحسن الوضوء، اور اچھے طریقے سے وضو کیا، یعنی سنت کے مطابق وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، تو گناہ اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ناخنوں کے اندر سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو دوسرا عمل شریعت اور سنت کی روشنی میں جس سے انسان کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے وضو کرنا، اور اچھے سے وضو کرنا۔ اچھے طریقے کا مطلب ہے سنت کے مطابق وضو کرنا، آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ہے ویسے وضو کرنا، کہ ہر عمل کو، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، نہ 3 سے زیادہ ہو نہ 3 سے کم ہو۔ 3 سے زیادہ کرنا بھی سنت کے خلاف، 3 سے کم کرنا بھی سنت کے خلاف ہے، اس لیے ہر عضو کو 3 ہی مرتبہ دھوئے، نہ 3 سے زیادہ اور نہ 3 سے کم۔ اور اس کے بعد ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا کہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر چہرہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر مسح کرے، اور پھر دونوں پیروں کو دھوئے۔ اس طریقے سے اگر انسان سنت کے مطابق اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو احادیث کی روشنی میں دوسرا عمل جس سے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے سنت طریقے کے مطابق وضو کرنا۔